80,000 شہداء پاکستان نے پیش کیے، آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید ایوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ مراد سعید کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے ایک آفیسر کا نام لیا ہے کہ ان کا حکم ہے کہ مراد سعید کو زندہ یا مردہ پیش کیا جائے۔ مراد سعید پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں، ایک فعال ورکر ہے۔ مراد سعید نے اپنی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اس سے پہلے 80,000 شہداء کی قربانیاں ہم دے چکے ہیں، مزید قربانیاں اب ہم نہیں دیں گے، خون نہیں آواز دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اس ملک میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اس سے پہلے ارشد شریف کو کھو چکے ہیں، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اب خدا نہ خواستہ اگر مراد سعید پر بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے۔ وہ اس وقت پاک فوج کے سپہ سالار ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو خطرناک عزائم کو پورا کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہوگا۔ جینے کا حق سب کا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی سخت خطرات لاحق ہیں، ان کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کل ہائی کورٹ میں روسٹم پر آ کر عمران خان صاحب نے آنریبل ججز کو یہ بتایا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن اس ملک میں رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جو حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کو لوگوں کی جان و مال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بغیر کسی نتیجے کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ حکومت نے نہ تو کوئی تاریخ دی کہ الیکشن کب ہوں گے اور نہ ہی یہ بتایا کہ اسمبلیاں وہ کب ڈسالو کر رہے ہیں۔ 19 اپریل سے لے کر 2 مئی تک تقریباً یہ 2 ہفتے بنتے ہیں، 2 ہفتے مزید ضائع ہو گئے۔ ان 2 ہفتوں کے درمیان سپریم کورٹ میں کسی طرح کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، کیونکہ آنریبل چیف جسٹس صاحب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شاید ان کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے اور سارے ملک میں بھی یک وقت الیکشن کی طرف چلے جائیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ آج 3 مئی کو پی ٹی آئی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دے گی۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد آنریبل ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اب کے پی اور پنجاب میں الیکشن ضرور ہونے ہیں۔ اگر 14 مئی کو نہیں ہوں گے تو 28 مئی کو ہو جائیں گے، لیکن ہونے ضرور ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ملک کے الیکشن ایک ہی دن میں ہوں، یہ اب ممکن نہیں رہا۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور میں سے گزر رہا ہے، جس میں مہنگائی، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے۔ عمران خان کی بار بار عدالتوں میں جانے کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی ہے، ان کی زخمی ٹانگ پہ سولن ہو گئی ہے، ان کے پاؤں سوج گئے ہیں، وہ سخت تکلیف میں ہیں۔ گو کہ انہوں نے ہسپتال میں اپنا چیک اپ کرایا ہے، لیکن ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں، آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک لیڈر کیسے ریسٹ کر سکتے ہیں جب اس کے خلاف 145 مقدمات بنائے گئے ہوں، جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہوں، جس میں بغاوت کے مقدمے بنائے گئے ہوں۔ شاید ہی کوئی ایسے دفعات رہے گی ہو جو عمران خان کے خلاف نہ لگائی گئی ہو، لیکن عمران خان بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمران خان عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنی کیسز کی پیروی کر رہے ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس ملک میں امن لائے، سلامتی لائے۔ اب تک کے لیے یہی کچھ اعزاز چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناظرین۔